بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ زرار بن حسین اور عینی ایک ہی گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ زرار جانتا تھا کہ اس مقام سے سغد صرف چند دن کی مسافت پر ہے۔ اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ دونوں ایک گھوڑے پر سوار تھے، جس سے گھوڑا جلد تھک گیا تھا۔ زرار نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی۔ اگر وہ اس حالت میں بھی چلتے جاتے تو یہ ان کے لیے اس طرح خطرناک ہو سکتا تھا کہ گھوڑا راستے ہی میں مر جاتا، جس کے لیے وہ متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ جب زرار بن حسین نے محسوس کیا کہ گھوڑا تھک گیا ہے تو اس نے مناسب جگہ دیکھ کر گھوڑا روک لیا۔ گھوڑے کو مناسب جگہ باندھ کر اس نے عینی کی طرف دیکھا، جو قدرے بے فکری سے ریت میں بیٹھی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ میں ریت بھر کر آہستہ آہستہ زمین پر گرا رہی تھی۔ زرار بن حسین کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، لیکن عینی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ آخر جب کافی دیر تک عینی نے ریت سے کھیلنا بند نہ کیا تو اس نے خود ہی عینی کو مخاطب کیا۔ تمہیں کم از کم میری موجودگی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عینی زرار بن حسین کی آواز سن کر چونکی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے جیسے زرار کی بات سنی نہ ہو۔ میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا، ابن حسین بولا، کہ جب تک تم اپنے گھر نہیں پہنچ جاتی تم میری امان میں ہو۔ کون سی گھر کی بات کرتے ہو؟ عینی نے آہ بھر کر کہا، جہاں اب زندگی کا وجود بھی ختم ہو گیا ہے۔ دیکھو، ابن حسین بولا، میں نے تمہارے حالات سنے ہیں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن اگر تم زندہ ہو تو تمہیں اپنی زندگی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ کس حق کی بات کرتے ہو؟ عینی نے ابن حسین کی طرف دیکھا، جسے لوگوں نے مجھ سے چھین لیا ہے، جس حق سے دنیا نے مجھے محروم کر دیا ہے۔ یہ سب حادثات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، ابن حسین نے عینی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگر زندگی ان حادثات سے پر نہ ہو تو زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں کوئی حادثہ رونما ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہمت ہار دے، نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا چھینا ہوا حق واپس لے، اور ایسا کرنا باہمت لوگوں کی جنت ہے۔ لیکن میں کس کے لیے اپنا حق واپس لوں؟ عینی کہنے لگی، کسی کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے لیے، اپنے لیے، تاکہ تم اپنے آپ پر چھانے والی مایوسی کے سایوں سے نجات حاصل کر سکو۔ لیکن میں اپنے لیے بھی کیوں یہ حق واپس لوں؟ میں ان کو حاصل کر کے اب کیا کروں گی؟ عینی بدستور اپنی بات دہرائی جا رہی تھی۔ اگر تم اپنے لیے یہ حق حاصل نہیں کرنا چاہتی، ابن حسین نے کہا، تو اس شخص کے لیے یہ حق حاصل کرو جو زخمی حالت میں بھی تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا۔ اسے خوش رکھنے کے لیے یہ حق حاصل کرو۔ کیا پتہ، عینی سسکنے لگی، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن تم نے جو حالات بتائے ہیں اس سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا۔ ابن حسین نے عینی کو کہا۔ شاید، عینی نے جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب ابن حسین نے کہا کہ اب انہیں چلنا چاہیے، چنانچہ دونوں ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور سغد کی طرف روانہ ہوئے۔ دور افق پر سورج اپنا چہرہ نمودار کر رہا تھا۔ سورج کے سامنے سے گزرتے ہوئے دونوں ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ دوپہر تک دونوں چلتے رہے، اور جب سورج سر پر آ گیا تو ابن حسین نے ایک اور تلاش کر کے گھوڑا روک دیا۔ یہ اور دراصل ایک جھکی ہوئی چٹان تھی، اور ایسی چٹانیں عموماً صحرا میں نظر آ جاتی ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر عینی فوراً ہی سو گئی، کیونکہ وہ رات بھر جاگتی رہی تھی، لیکن ابن حسین کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کو چارہ ڈالا اور بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں وہ کب تک سوتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر وہ حقیقت اور خواب کے درمیان بھٹکتا رہا، لیکن جلد ہی وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ عینی اسے جگا رہی تھی۔ اس وقت اگرچہ سفر کی وجہ سے عینی کا چہرہ گرد آلود تھا، لیکن ابن حسین کو اس پر ترس کے ساتھ ساتھ پیار بھی آ رہا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر عینی بولی، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ ابن حسین نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں واقعی ہمیں اب چلنا چاہیے۔ اگر اب ہم کہیں رکے بغیر چلتے جائیں تو میرے خیال میں کل صبح تک سغد پہنچ جائیں گے۔ پھر اس نے عینی کی طرف دیکھا اور بولا، کیا تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ عینی نے ہاں میں جواب دیا۔
اور کچھ دیر بعد دونوں گھوڑے پر سوار سخت کی طرف جا رہے تھے، اور ابن حسین اینی سے کہہ رہا تھا، اینی، اس مختصر سے سفر میں مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم بہت قریب آ گئے ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، جبکہ اینی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ابن حسین نے کہا، تم نے زندگی کے حالات کو دل سے لگا لیا ہے، لیکن تمہیں زندگی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اس کی یہی صورت ہے کہ تم ان باتوں کو دل سے بھلانے کی کوشش کرو۔ ابن حسین نے محسوس کیا کہ اینی اس کی باتوں سے لا تعلقی ظاہر کر رہی ہے، تو وہ دوبارہ بولا، اینی، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو، اپنا بھائی سمجھو، اور میری باتوں پر غور کرنا۔ اینی نے ایسے سر ہلا دیا جیسے وہ ابن حسین کی باتوں سے متاثر ہو۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کے قلعہ ہائے کے پیچھے غروب ہو گیا۔ رات اپنا جادو جگانے کی کوشش میں مصروف تھی، لیکن وہ دونوں ان تمام باتوں سے بے نیاز چلے جا رہے تھے۔ جس وقت وہ سخت پہنچے، اس وقت صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، لیکن سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ جب اینی کو اغوا کیا گیا تھا، اس وقت اس کے ساتھ اس کا ہونے والا شوہر بھی تھا۔ ڈاکو اس کے ہونے والے شوہر کو شدید زخمی کر کے اینی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ یہ اینی کی خوش قسمتی تھی کہ راستے میں زرار بن حسین اور اس کے ساتھیوں نے اسے ڈاکوؤں سے بچا لیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ڈاکوؤں نے جس جگہ پڑاؤ کیا تھا، زرار بن حسین اور اس کے ساتھیوں نے بھی تقریباً اسی جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ اینی ڈاکوؤں سے تو بچ گئی تھی، لیکن جب زرار بن حسین اور اینی سخت پہنچے تو اینی کا ہونے والا شوہر مر چکا تھا۔ یہ خبر سن کر اینی پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ زرار بن حسین اینی کو اکیلا چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اینی کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، لیکن اس کے فرائض کچھ ایسے تھے کہ وہ سخت میں رک نہیں سکتا تھا۔ وہ اسی دوپہر کو واپس بروج چل پڑا۔ ابھی وہ سخت کے قلعے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا، کسی نے آواز دی۔ یہ آواز اینی کی تھی۔ زرار بن حسین نے واپس مڑ کر دیکھا، اینی ایک گھوڑے پر سوار آ رہی تھی۔ زرار بن حسین کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ اینی نے زرار بن حسین سے کہا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب کی حالت میں بول رہی ہو۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ مجھے تمہاری ذات میں بھلائی نظر آ رہی ہے۔ تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ زرار بن حسین نے سوال کیا۔ ہاں، اینی نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ سن کر زرار بن حسین اینی کو لے کر اس کے گھر آ گیا۔ اینی نے اپنا ضروری سامان ساتھ لیا اور دونوں مرو روانہ ہو گئے۔ مرو پہنچ کر زرار بن حسین نے اینی کو اپنے گھر چھوڑا، جہاں اس کے گھر کی خواتین اینی کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھیں، اور وہ خود قتیبہ بن مسلم سے ملنے چلا گیا۔ جب ابن حسین مرو پہنچا تو نیزک جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ قتیبہ بن مسلم نے اپنے بھائی صالح بن مسلم کو ترمز کا عامل مقرر کر دیا تھا، اور وہ بھی ترمز جا چکا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے تقریباً تمام رشتہ دار ساتھ تھے، اور وہ فوج میں کسی نہ کسی عہدے پر فائز تھے۔ قریبی رشتے کی وجہ سے انہیں عہدے نہیں دیے تھے، بلکہ جس کا جو حق بنتا تھا اسے دیا گیا تھا۔ نیزک کے جانے کے بعد قتیبہ کے معمولات میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کی حرکات سے بے چینی ٹپکنے لگی تھی۔ اس کے قریبی لوگ اس کی اس عادت سے واقف تھے، اور سب جان چکے تھے کہ قتیبہ پھر کسی علاقے پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگرچہ قتیبہ نے ابھی ایسا کوئی خاص ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن اس کی بے چینی ہی اس کے ارادوں کا ثبوت تھی۔ اب وہ معمول کے خلاف اپنا زیادہ وقت اپنے مخصوص کمرے میں گزارنے لگا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک بڑی میز رکھی تھی جس پر کچھ نقشے بکھرے پڑے تھے۔ اسی طرح کچھ نقشے کمرے کی دیواروں پر بھی لٹک رہے تھے۔ قتیبہ جب اس کمرے میں آتا تو اس کا زیادہ وقت ان نقشوں پر جھکے ہی گزر جاتا تھا۔ وہ کسی علاقے پر حملے کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھا۔ جب اس کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ پوری طرح ابھر آتا تو ان نقشوں پر وہ کچھ مقامات پر نشان لگا دیتا، اور پھر ان نشانوں کو ایک لائن سے ملا دیتا تھا، گویا وہ حملے کے لیے راستہ منتخب کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح نقشوں پر جھکا ہوا تھا جب وہ ایک دم چونک کر اٹھا۔ اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا تھا، کوئی خاص بات، اور اس نے ابھی تک اس طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے ملازم کو بلایا اور اسے کہا زرار بن حسین کو بلا لائے، اور کچھ دیر بعد زرار بن حسین قتیبہ کے سامنے تھا۔ کہے ابن حسین، قتیبہ نے اسے کہا، کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، زرار بن حسین نے کہا۔ تو اپنی سنا، تو اپنی شکل دکھانے سے بھی گیا؟ ہاں، قتیبہ بولا، کچھ مصروفیت ہی ایسی ہے۔
بول کیسے بلایا مجھے؟ زرار بن حسین بولا ہاں مجھے اچانک ہی یہ خیال آیا ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے زرار بن حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ابن حسین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے جو بتانے جا رہا ہوں وہ اپنے سینے میں دفن کر لینا۔ اس نے زرار بن حسین کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ ابن حسین کے جواب کا منتظر ہو۔ مسلم کے بیٹے، یہ سمجھ کہ تیری بات میرے سینے ہی میں دفن ہو گئی ہے۔ بے دھڑک کیا کہنا چاہتا ہے؟ ابن حسین، قتیبہ نے زرار بن حسین کو مخاطب کیا، تو جانتا ہے کہ میں کیا مقصد لے کر مرو آیا ہوں؟ اس نے پھر زرار کی طرف دیکھا۔ زرار بن حسین نے جواب دیا، مجھ سے بہتر اور کون تیرا یہ مقصد جانتا ہوگا؟ قتیبہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں اب پھر کس علاقے پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا ہوں؟ یہ بات بھی مجھے معلوم ہے، اس نے جواب دیا۔ اب میں تجھے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میں کس علاقے پر برق بن کر گرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اب کی بار میں بیکن پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، قتیبہ بن مسلم نے زرار بن حسین کو کہا۔ تو جانتا ہے کہ بیکن تاجروں کا شہر ہے، اس کے علاوہ ایک مضبوط قلعہ بھی ہے۔ اگر ہم بیکن فتح کر لیتے ہیں تو ہمارے پیش قدمی کے لیے آگے راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک مضبوط فوجی اڈا ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ وہ کہتا رہا اور زرار بن حسین سنتا رہا۔ زرار بن حسین کسی حد تک بیکن کے قلعے سے واقف تھا، جو کہ اس زمانے میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اسی لیے وہ قتیبہ کے ارادوں پر حیران ہو رہا تھا۔ ابن مسلم، زرار بن حسین نے اس کی بات ختم ہونے پر کہا، شاید تو نہیں جانتا کہ بیکن کس قدر ناقابل تسخیر ہے۔ میرے خیال میں ابھی اس کا ارادہ دل سے نکال دے۔ اس کی بات سن کر قتیبہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھر آئے اور وہ کسی حد تک سخت لہجے میں بولا، کیا تو مجھے اس راستے پر چلنے سے روکنا چاہتا ہے جس پر چلنے کا حکم خدا نے دیا ہے؟ اور اگر ہم یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ کوئی قلعہ ناقابل تسخیر ہے اس لیے اس پر حملہ نہیں کرنا، تو اللہ کی قسم سلطنت اسلامیہ سکڑتی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی سانس قدرے تیز چل رہی تھی اور اس کے غصے کو ظاہر کر رہی تھی۔ اور ابن حسین، وہ کچھ دیر بعد پھر بولا، قسم ہے اس کی جس نے مجھے جان دی ہے، اگر تو بنی اسرائیل کی طرح یہ جواب دے گا کہ تو اور تیرا خدا جا کر لڑے تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا، اور اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہ جائے تو اکیلا ہی اس قلعے پر ٹوٹ پڑوں گا۔ زرار بن حسین نے اس کا غصہ بھانپ لیا تھا۔ وہ دوبارہ کہنے لگا، مسلم کے بیٹے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور میں تجھے یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ وقت پڑنے پر تو مجھے بزدلی کا طعنہ نہیں دے سکے گا۔ میرا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ تجھے آنکھیں بند کر کے چلنے سے منع کروں اور آنے والے خطرات سے تجھے آگاہ کرتا رہوں۔ میں ان خطرات سے بے خبر نہیں ہوں، قتیبہ بن مسلم نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ میری نگاہ سے پوشیدہ ہے۔ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بیکت کی طرف روانہ کر جو وہ سب کچھ کھوج کر مجھے بتا سکے جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو کوئی جاسوس بیکن بھیجنا چاہتا ہے؟ زرار بن حسین نے پوچھا۔ ہاں، قتیبہ بولا، لیکن وہ کوئی ایسا آدمی ہو جو ذہین اور عیار ہو۔ ہاں، ایسا ایک آدمی ہے میری نظر میں، زرار بن حسین بولا، نو مسلم ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ قتیبہ نے پوچھا۔ تنظر نام ہے، زرار بولا، لیکن تنظر عجمی کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، اسے بلا لاؤ، قتیبہ نے کہا، اور زرار بن حسین کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد زرار بن حسین دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا۔ شکل و صورت سے وہ عربی ہرگز نہیں لگتا تھا۔ زرار بن حسین نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ تنظر ہے، تنظر اعجمی۔ قتیبہ نے اس سے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا، ساتھ ہی وہ بولا، تنظر، سنا ہے تم نو مسلم ہو؟ ہاں، مسلم کے بیٹے، تنظر نے عربی انداز میں کہا، اگرچہ وہ خود عربی نہیں تھا۔ میں نو مسلم ہوں۔ ابن حسین نے مجھے بتایا ہے کہ تو ذہین بھی ہے، اسی لیے میں نے تجھے بلایا ہے۔ مجھے تجھ سے ایک اہم بات کرنی ہے، قتیبہ بن مسلم کہتا چلا گیا۔ بول میرے امیر، تنظر نے اسے مخاطب کیا، ایسی کیا خاص بات ہے جو تو مجھ سے کرنا چاہتا ہے؟ میں تجھے ایک اہم کام سونپنا چاہتا ہوں، قتیبہ بن مسلم بولا، لیکن اس کے لیے تجھے رازداری سے کام لینا ہوگا۔ قتیبہ کی بات سن کر تنظر نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ سن لے، قتیبہ بولتا گیا، میں تجھے بیکن بھیجنا چاہتا ہوں۔
قتیبہ کے خاموش ہوتے ہی تنظر نے سوال کیا، کس مقصد کے لیے؟ تو وہاں جاسوس بن کر جائے گا؟ میرا ارادہ بیکن پر حملے کا ہے۔ بیکن فوجی لحاظ سے بہت اہم شہر ہے، اس کے علاوہ تجارت کا مرکز بھی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ آ جائے تو گویا سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے پیش قدمی کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے سامنے یہ فوائد ہیں وہاں خطرات بھی ہمارے منتظر ہیں۔ میں ان خطرات سے آگاہ ہوں، لیکن ایک بار تیری آنکھوں سے انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رک گیا۔ میں سمجھ گیا امیر، تنظر بولا، یہ سمجھ لے کہ اب تو خود بیکن کی گلیوں میں گھوم رہا ہوگا۔ خدا کی قسم تو یہاں بیٹھ کر میری آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ میرے خیال میں سعد بن ابی قیس کو ساتھ لے جانا، قتیبہ کہنے لگا، لیکن اسے رازداری کی نصیحت ضرور کرنا۔ اور مزید کچھ ہدایت دینے کے بعد قتیبہ نے اسے رخصت کر دیا۔ قتیبہ نے اسے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ اس تمام گفتگو کو راز ہی رہنا چاہیے۔ اور پھر دوسرے دن تنظر بیکن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، یہ سعد بن ابی قیس تھا۔ بازار میں ایک شخص سانپ کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ یہ گویا ان کے لیے ایک بہت بڑی تفریح تھی جو انہیں خال خال ہی نصیب ہوتی تھی۔ یہ بھی شاید ان کے لیے ایک خوش نصیب دن تھا کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ پہلے اس شخص نے، جو ہولیے سے ہی کو سپیرا لگتا تھا، پٹاری سے ایک سانپ نکالا۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ سانپ نے باہر نکلتے ہی فن پھیلا لیا اور وہ آدمی اس سانپ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا۔ اور بھائیوں، وہ کہہ رہا تھا، اس کا زہر اتنا مہلک ہے کہ اگر کسی کو کاٹ لے تو اسے دوسرا سانس نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اس کی خصوصیات بتاتا گیا، پھر اس نے اسے دوبارہ پٹاری میں رکھ لیا اور چند مزید سانپ نکال کر ان کی خصوصیات بتانے لگا۔ آخر میں اس نے سانپ کے زہر کے تریاق کے لیے چند ادویات کی نمائش کی۔ کچھ لوگوں نے یہ ادویات خریدی بھی اور آخر کار وہ تمام سامان سمیٹ کر ایک طرف چل دیا۔ وہاں موجود ہجوم آہستہ آہستہ چھٹنے لگا اور وہ شخص شہر سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ شہر سے کچھ دور واقع بنجر ٹیلوں کی طرف تھا۔ ان ٹیلوں میں پہنچ کر اس نے منہ سے مخصوص آواز نکالی اور جواب میں اسی طرح کی ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت چل پڑا اور آخر کار ایک پہاڑی غار کے دانے پر پہنچ گیا اور بے دھڑک غار میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ غار میں داخل ہوا ہی تھا کہ آواز ابھری، آ گئے تنظر؟ اور آنے والے نے، جو کہ تنظر عجمی تھا، جواب دیا، ہاں۔ آواز پھر ابھری، کہو کیسا رہا؟ تنظر غار میں اندھیرے کی وجہ سے شخص کی شکل تو نہ دیکھ سکتا تھا، لیکن آواز کو پہچان ضرور سکتا تھا۔ یہ اس کے دوست سعد بن ابی قیس کی آواز تھی جو برو سے اس کے ساتھ آیا تھا۔ یہ دونوں جب بیکن پہنچے تھے اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا اور شہر کا دروازہ بند تھا، اس لیے مجبوراً انہیں شہر سے باہر ہی رکنا پڑا۔ کسی پناہ گاہ کی تلاش انہیں اس غار تک لے آئی تھی۔ انہوں نے 2 دن اس غار میں گزارے تھے۔ سعد بن ابی قیس چاہتا تھا کہ وہ شہر کے کسی سرائے میں ٹھہر جائیں، لیکن تنظر نے اسے روک لیا۔ اسی عرصے میں تنظر نے قریبی بستی کے ایک شخص سے چند سانپ اور کچھ ایسی ہی چیزیں خریدی اور پھر سپیرے کا روپ دھار کر شہر میں تماشا دکھانے چلا گیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر والوں کا رویہ کیا ہوگا۔ دوسرا، وہ شہر میں موجود جاسوسوں کی نظر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ بیگن بخارا کا شہر تھا۔ بخارا اس دور میں صرف شہر ہی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی بادشاہی کا نام بھی تھا، اور بخارا شہر ہی اس کا دارالحکومت تھا۔ بخارا کے بادشاہ کا نام دروان تھا۔ بعض مورخ اس کا نام دروان خزا بھی لکھتے ہیں۔ تاریخ میں بیکن کے حاکم کا نام نہیں ملتا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ بیکن بخارا کے شہروں میں دریائے بیچن سے سب سے قریب تھا اور اس جگہ واقع تھا جہاں صحرا ختم ہو رہا تھا۔ اسی لیے یہ علاقہ قدرے ریتیلا لیکن چٹانی تھا۔ اب سعد بن ابی قیس اور تنظر اگلا قدم اٹھانے کے لیے سوچ رہے تھے۔ تنظر کا بحث خوب تھا اور اس بحث میں پہچانے جانے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسی لیے دونوں نے یہ طے کیا کہ تنظر کچھ دن کے بعد دوبارہ بھیس بدل کر شہر میں جائے گا اور اب اس جگہ سانپ کا تماشا کرے گا جہاں فوجیوں کی بیرکیں اور سرکاری عمارتیں تھیں۔ یہ جگہ تنظر پہلے ہی دیکھ آیا تھا۔ دونوں میں یہ بھی طے پایا کہ سعد بن ابی قیس دور رہ کر تنظر کی نگرانی کرے گا اور کسی ممکنہ خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار رہے گا۔ دراصل زرار بن حسین نے دونوں کو روانہ کرتے وقت یہ بات خاص طور پر کہی تھی کہ انہیں بیکن میں ضرورت سے زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ بخارا کا جاسوسی نظام خاصا چست اور تیز تھا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں احتیاط سے قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ ابن ابی قیس تنظر سعد بن ابی قیس سے کہہ رہا تھا، مجھے اس سارے کھیل میں ایک عجیب سا لطف آ رہا ہے۔
یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اندر کچھ کر گزرنے کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ تنظر، سعد بولا، انسان کی فطرت ہے، خطرات سے پہلے وہ خوفزدہ ہوتا ہے جیسے مرو سے چلتے وقت تو تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہنسنے لگا، پھر ہنستے ہوئے بولا، لیکن خطرات میں پڑ کر وہ لطف اندوز ہونے لگتا ہے، اور انسان کی یہی فطرت کبھی اسے یربوک کی طرف دھکیل دیتی ہے تو کبھی قادسیہ کی طرف۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، تنظر بولا، لیکن یہ بتا ابھی قیس، کیا یہ خطرے تیرے لیے باعث فرحت نہیں ہیں؟ ضرور ہیں، اور میں بھی اس سے پورا لطف اندوز ہو رہا ہوں، لیکن ایک بات سے مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ سعد بن ابی قیس بولا، کس بات سے؟ تنظر نے سوال کیا۔ یار، یہ جو سانپ تو نے میرے سرہانے دھرے ہوئے ہیں نا، ان کی پٹیاری میں اٹھا کر اسی کو واپس کرا جسے تو لایا ہے۔ سعد بن ابی قیس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تنظر اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور بولا، لیکن ان کے بغیر ہمارا کام کیسے چلے گا؟ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ سعد بن ابی قیس نے گویا فیصلہ ظاہر کیا۔ لیکن اس طرح بہت مسئلہ ہو جائے گا، تنظر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، تو پھر ان سانپوں کے پاس رات بسر کر، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ سعد بن ابی قیس نے بولا۔ تو تیرا کیا خیال ہے؟ تنظر نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ان چٹانوں میں سانپ نہیں ملیں گے؟ اور سعد بن ابی قیس صرف اسے گھورتا رہ گیا۔ چند دن بعد تنظر دوبارہ اسی حلیے پہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے کافی فاصلہ رکھتے ہوئے سعد بن ابی قیس بھی روانہ ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ سعد کو تنظر ایک حیولہ سا نظر آ رہا تھا۔ مقررہ جگہ پہنچ کر تنظر نے اپنا سامان کھولا اور ایک بار پھر وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی ہجوم میں سعد بن ابی قیس بھی شامل ہو گیا۔ بظاہر وہ پوری دلچسپی سے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بڑی ہوشیاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اسے ارد گرد کوئی غیر معمولی حرکت نظر نہ آئی۔ دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے تنظر پورے نہماگ سے اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن اس کی نظریں بڑی تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ یک اس کی نظر ایک شخص پر آ کر ٹھہر گئی اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس کے خیال میں یہ شخص بیکر میں کوئی اعلیٰ فوجی افسر تھا، اور اس کے لباس سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا۔ لیکن جس لمحے تنظر نے اسے دیکھا، اسی لمحے اس آدمی نے بھی تنظر کی طرف دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر تنظر نے فوراً اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا لی، مگر تنظر کی یہ حرکت اس آدمی سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس آدمی کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس سپیرے نے اس سے نظریں کیوں چرائی ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح یہ بات معلوم کی جائے کہ تنظر نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ آدمی مسلسل تنظر کی طرف دیکھ رہا تھا، لہذا اس نے ایک بار پھر نظریں چرا لی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس اجنبی کی نظریں ابھی تک اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ ادھر وہ اجنبی بھی چوکنا ہو گیا تھا، اسے کسی گڑبڑ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اب تنظر کی نظر سعد بن ابی قیس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی، لیکن اس دوران وہ برابر سانپوں کا تماشا دکھا رہا تھا۔ جلد ہی اس نے سعد بن ابی قیس کو تلاش کر لیا، وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تنظر نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ سعد بن ابی قیس نے اس سمت میں دیکھا جدھر تنظر نے اشارہ کیا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ایک شخص مسلسل تنظر کو گھورے جا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اسے قدرے پریشانی ہوئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ادھر تنظر نے جلدی تماشا ختم کیا اور اپنا سامان سمیٹ کر شہر سے باہر کی طرف چل پڑا، جبکہ سعد بن ابی قیس کچھ دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دم چونکا جب اس نے اسی اجنبی کو تنظر کے پیچھے جاتے دیکھا۔ اب وہ مجبور تھا کہ تنظر کو خبردار نہیں کر سکتا تھا، اس طرح وہ بھی اس آدمی کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ لیکن وہ اتنا اندازہ ضرور لگا چکا تھا کہ اس اجنبی کا تعلق بیکت کے محکمہ سراغ رسانی سے ضرور ہے۔ اس نے اس اجنبی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تینوں شہر سے خاصے دور نکل آئے تھے۔ اب ان کا راستہ چٹانی تھا۔ ان کے تعاقب کی صورتحال یہ تھی کہ تنظر کا تعاقب اجنبی کر رہا تھا، جبکہ اس اجنبی کا تعاقب سعد بن ابی قیس کر رہا تھا۔ تنظر اپنے تعاقب سے بے خبر تھا، جبکہ اجنبی اپنے تعاقب سے بے خبر۔ آخر تنظر اس غار میں داخل ہو گیا جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تنظر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اجنبی رک گیا۔ اسے رکتا ہوا دیکھ کر سعد بن ابی قیس بھی ایک اوٹ میں چھپ گیا، مگر اس طرح کہ وہ خود تو اجنبی کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اجنبی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اجنبی گویا تنظر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک تنظر باہر نہ آیا تو وہ واپس پلٹ آیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ تنظر کا ٹھکانہ ہے۔
اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ ایسے ہی تنظر پر شک کر رہا ہے یا اس کے شک درست ہے، لیکن مزید کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے شہر واپس جانا بہتر سمجھا۔ لیکن اس سے ایک بھول ہو چکی تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ تنظر اکیلا ہے یا اس کا کوئی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ یہی سمجھ کر واپس آ گیا کہ تنظر اکیلا ہے۔ اس کے واپس جاتے ہی سعد بن ابی قیس تنظر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے تنظر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور بولا، میرے خیال میں ہمیں اب واپس چلے جانا چاہیے۔ اگرچہ تنظر بھی سعد بن ابی قیس کی بات سے فکر مند ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے بولا، اور مسلم کے بیٹے کو جا کر کیا بتائے گا؟ ہم نے ابھی معلوم ہی کیا کیا ہے۔ جتنا کام ابن مسلم نے ہمیں سونپا تھا، سعد بن ابی قیس کہنے لگا، وہ اب کر ہی چکے ہیں۔ اس نے ہمیں قلعہ کے دفاع اور یہاں کی فوج کے بارے میں معلومات اکٹھے کرنے کو کہا تھا، اور آج میرے شہر میں گھوم پھر کر قلعے کے دفاع کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کر لی ہیں، اور میرے خیال میں ابن مسلم کے لیے یہی معلومات کافی ہوں گی۔ لیکن میں ابھی مطمئن نہیں ہوا۔ تنظر نے اسے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ ابھی چند دن اور یہاں ٹھہرے؟ سعد بن ابی قیس دوبارہ کہنے لگا، ہاں ابھی قیس کے بیٹے۔ تنظر بولا، میں یہی چاہتا ہوں، لیکن اے عجبی، یہ بھی سوچ کہ اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو یہ معلومات بھی قتیبہ کے کام نہ آ سکیں گی۔ کچھ دیر وہ اسی بحث سے مصروف رہے، آخر یہ طے پایا کہ سعد بن ابی قیس یہ معلومات لے کر مرو چلا جائے اور کچھ دن بعد تنظر بھی مرو پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اسی رات سعد بن ابی قیس مرو روانہ ہو گیا۔